فضیلت الشیخ مفتی اختر اوکاڑوی۔ پہلے پارے کے اندر جو اس کا آغاز ہے وہ سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ رب العزت نے تورات کے اندر جو صورتیں نازل کی ہیں، انجیل کے اندر نازل کی ہیں، حتیٰ کہ قرآن مجید کے اندر سورۃ فاتحہ جیسی کوئی صورت کسی کتاب کے اندر نہیں آئی ہے۔ اس قدر ہی عظیم اور برکتوں والی اور فضیلت والی صورت ہے، اور اس صورت کو سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے، پڑھنے سے دم ملتا ہے، سورۃ الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا فرض ہے، اور اس صورت کو سورۃ الدعا بھی کہا جاتا ہے۔ دعا بتائی گئی ہے کس طرح مانگنی ہے اللہ رب العزت سے۔ اس صورت کے اندر انسان جو ہے اللہ رب العزت سے عہد کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں، تیری باتیں کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر اس کے اندر بندہ اللہ سے دعا کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ راستہ کن لوگوں کا؟ جن کے اوپر اللہ رسول نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا جن کے اوپر تیرا غضب اور تیرا غصہ ہوا ہے۔ تو انعام کن لوگوں کے اوپر ہوا؟ اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کے اندر کیا کہ وہ لوگ جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا، انبیاء، شہداء، صالحین، صدیقین، یہ لوگ ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کے اندر عیسائیوں کے عقائد و نظریات جو گمراہ ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور مغضوب علیہم یہودی ان کا ذکر سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے، اور سورۃ البقرہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی تھی، اور سورہ فاتحہ یہ مکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ وہ واحد سورت ہے پہلی قرآن کی جو مکمل ایک ہی دفعہ نازل ہوئی تھی، باقی صورتیں بار بار نازل ہوتی نہیں، تکرار کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ تو سورۃ البقرہ، اس کو بقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورت کے اندر گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر یہ مشہور واقعہ ہوا، اس کی طرف اشارہ اس میں بیان کیا گیا، اس لیے اس کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ تو اس سورت کے اندر اگر پہلے پارے کے ہم جو سورہ بقرہ کا حصہ ہے اگر اس کے حصے بنائے تو 3 حصے بنتے ہیں۔ پہلا حصہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، مومن، متقی، کافر اور منافق۔ دوسرے حصے کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، اور ایک تیسرا حصہ جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی شان، فضیلت اور مقام کو بیان کیا ہے، اور ان کی کعبہ کی تعمیر جو ہے اور ان کی دعائیں اس کا ذکر کیا ہے۔ تو پہلا حصہ جو ہے اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں متقین، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے مومن بندے کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، پہلی آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ کافر کون ہے؟ جو جانتے ہیں حق کیا ہے، سچ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں، اس کو مانتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو اس طرح بنا لیتے ہیں گویا کہ انہوں نے سنا نہیں ہے، کانوں پہ آنکھوں پہ مہریں لگ چکی ہیں، دلوں پہ بھاری پردے ہیں، یہ کافر ہے۔ اور منافق کون ہے؟ منافقوں کو نہ حق سے غرض ہے اور نہ ہی باطل سے کوئی غرض ہے، ان کا مقصد صرف اور صرف دنیا کمانا ہوتا ہے، دنیا کا فائدہ جہاں ان کو ملتا ہے وہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ مسلمانوں کے وہ مفاد کے اندر ہیں اور نہ ہی کافروں کے ہیں، ان کا اپنا مفاد ہے۔ اگر مسلمانوں کے اندر مفاد ملتا ہے مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور اگر کافروں کے اندر مفاد ملتا ہے تو کافروں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ منافقوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اے انسانوں میں نے تمہیں کس لیے پیدا کیا؟ پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ اسی مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا، اور عبادات جتنی بھی ہیں سب کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پہ اللہ نے فرمایا عبادت کرو، مقصد کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو جتنی بھی اسلام کے اندر عبادات ہیں ان کا اصل مقصد، بنیادی مقصد کیا ہے؟ انسان اپنے رب سے ڈرنے والا بن جائے، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف، اس کا تقویٰ اور ڈر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے۔ انسانوں سے پہلے اس زمین کے اوپر جنوں کی حکومت تھی، جب انہوں نے اللہ رب العزت کی بغاوت کی انتہا کر دی تو اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو، اور تمام فرشتوں سے اور جنوں کا، فرشتوں کا سردار ابلیس، ان سب کو کہا سجدہ کرو۔
فرشتوں نے سجدہ کر لیا. ابلیس کہنے لگا میں سردار ہوں, بڑا ہوں, حسد اور تکبر کے اندر آ گیا, اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے بنا کیا ہے, یہ مجھ سے کم تر ہے, حقیر ہے, میں اس کو سجدہ کیسے کروں؟ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اللہ نے اس کے اوپر لعنت فرمائی اور اپنی جنت سے اپنے نیک لوگوں سے اس کو خارج کر کے قیامت والے دن تک اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت کے اندر داخل کیا اور جنت انہوں نے کہا کہ ایک درخت کے قریب نہیں جانا, تو شیطان نے بقایا اور وہ درخت کے قریب چلے گئے. اللہ رب العزت نے اس زمین کے اوپر ہمارے لیے بے شمار چیزیں حلال کی ہیں اور حرام چیزیں صرف گنی چکی ہیں. حلال چیزیں بے شمار ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کیا کرتے ہیں, حرام کا مقصد کر رہے ہوتے ہیں حلال کی بجائے. تو یہی کام, جنت کی نعمتیں بڑی تھی, ایک درخت کے قریب جانے سے اللہ نے روکا, شیطان نے بتایا تو آدم علیہ السلام اس کے قریب چلے گئے. پھر اللہ نے زمین پر بھیج دیا ان کو اور اللہ نے دعا سکھلائی, توبہ انہوں نے کی اللہ سے, اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر ہے. بنی اسرائیل کون؟ اللہ رب العزت کا قانون رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس زمین کے اوپر ایک قوم کو ممتاز رکھا ہے جس کو اس نے عملی خلافت عطا کی. تو بنی اسرائیل یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے, اسحاق اور اسماعیل. ان دونوں کی اولاد, اسحاق علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے. ان کو اللہ رب العزت نے خلافت عطا کی تو ان کے بڑا مقام دیا, مرتبہ دیا. ان کے اندر انبیاء آتے رہے, نبی اسلام سے پہلے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر اور انبیاء آئے ہیں وہ سارے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہی تھے. تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر بڑے انعامات کیے. اللہ نے فرعون سے نجات دی. اللہ رب العزت نے تورات کی صورت میں بڑا عظیم تحفہ عطا کیا. اللہ رب العزت نے آسمانوں سے ان کے لیے رزق کا بندوبست کیا, من سلوا کو اتارا. اللہ رب العزت نے ان کے لیے چشمے چلا دیے, ان کے لیے سردار بنا دیے, ہر طرح کی آسائشیں اور نعمتیں کی. اللہ نے آسمان سے رزق دیا, کہتے نہیں یہ نہیں چاہیے, موسیٰ یہ رزق اللہ سے دعا کرو زمین سے رزق نکال دے, آسمان سے پکی کا جو آتی ہے یہ آگے نہیں چاہیے. اللہ کی نافرمانیاں بغاوتیں کی, انبیاء سے حسد بغض رکھا, ان کی مخالفت کی, انبیاء کو قتل کرتے رہے. تو اللہ رب العزت نے پھر ان کے اوپر اپنی لعنت کی, غضب کیا. قیامت والے دن تک یہودی اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہیں, عیسائی اللہ کی لعنت کا شکار ہے اور گمراہ. ایک کا ذکر کیا. پھر اللہ رب العزت نے یہاں پہ ایک دو واقعی جو ہے وہ بنیادی طور پہ وہ ذکر کی. ایک یہ تھا ہیلا سازی انہوں نے کیا کی. اللہ رب العزت نے کہا جمعہ والا دن تمہاری عبادت کے لیے جس طرح ہمارا جمعہ کا دن عبادت کے لیے جمعہ پڑھتے ہیں, ان کو کہا نہیں جمعہ نہیں چاہیے, ہفتے والے دن عبادت کریں گے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہفتے والے دن عبادت کرو, لیکن اس دن کے اندر تمہیں دنیاوی کام کوئی نہیں کرنا. یہ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے, انہوں نے کیا کیا, ہیلا کیا. اب ہم نے مچھلیاں تو پکڑی نہیں, اللہ نے منع کر دیا ہے, دریا کے ساتھ کنارے پہ تالاب بنا دیا. اب تالاب کے اندر کیا کرتے, ہفتے والے دن پانی دریا کا جو ہے تالابوں کے اندر چھوڑ دیتے, مچھلیاں بھی اندر آ جاتی, پھر ان کو اس کو بند کر دیتے اور اتوار والے دن جا کے مچھلیاں پکڑ لیتے. یوں انہوں نے ہیلا کیا تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اپنے غصے کا اعلان کیا اور ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا. تو آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی کئی سارے لوگ ہیں جو ہیلا سازی کرتے ہیں, نہیں اس طرح کی دلیل دیں, اس طرح کا بیان کریں, اپنے مسئلے اور جو چیز چاہیے ہوتی ہے اس کے مطابق مسئلہ ڈھونڈتے ہیں, کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے اسی طرح مل جائے جس طرح ہم چاہتے ہیں اپنے نفس اور خواہش کے مطابق. تو یہ یہودیوں کا شیوا ہے, یہودیوں کا کام ہے. دوسرا واقعہ گائے کا نام رب العزت نے بیان کیا ہے. ہوا یوں, تفسیر کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر جو ہے ایک آدمی تھا, بڑا مالدار تھا, اس کی ایک بیٹی تھی, ایک اس کا بھتیجا تھا. بھتیجے کے دل کے جب لالچ آیا, اس نے کہا کیوں نہ چاچے کو مار دوں, قتل کر دوں, مار بھی مل جائے گا, بیٹی سے شادی کر لوں گا. اس نے اپنے چاچے کو رات کی تاریکی میں قتل کر دیا. شیطان نے مزید مال حاصل کرنے کا طریقہ یہ بتایا, مخالف قبیلے کے اندر جا کے لاش پھینک دو, ان سے دیت بھی دے لینا اور مال بھی مل جائے گا, چاچے کا مال بھی آ جائے گا تو ادھر سے مال بھی مل جائے گا. اس نے ایسے کیا, اپنے سگے چاچے کو قتل کیا اور دوسرے قبیلے کے اندر جا کے اس کی لاش پھینک دی. صبح اس نے رونا شروع کر دیا, انہوں نے میرے چچا قتل ہو گیا ہے. جب دیکھا گیا تو لاش اس قبیلے میں تھی. اب نہ تو گواہ اس کے پاس تھا اور نہ ہی اپنی پاکیزگی کا, پاکی کا, بے گناہی کا گواہ ان کے پاس تھا. آپ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے انہوں نے کہا بے گناہ ہم نے قتل نہیں کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, اگر موسیٰ علیہ السلام کہہ دیتے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا تو ان کے اوپر الزام آیا تھا کہ یہ تو ان کی پاسداری کر رہے ہیں, ان کی طرفداری کر رہے ہیں, اور اگر اس کی بات کرتے تو وہ الزام لگا دیتے. اللہ نے موزانہ طور پر
یہ کام کیا، کہا گائے کو ذبح کر دو اور اس کا جسم کا ایک ٹکڑا اس مردار کے اوپر لگاؤ، یہ خود بتا دے گا مجھے کس نے مارا۔ اب پھر سوال شروع کر دیے، سوال کرنا گندی عادت تھی ان کی ہر بات کے اوپر۔ اب گائے کا نام حکم دیا، ظاہر عبادت ہے تو اس کا مطلب وہ کوئی عظیم گائے ہوگی۔ اب بتاؤ اس کی عمر کیا ہوگی؟ اللہ نے تو کہا تھا بس ساتھ اس کو گائے ذبح کر دو۔ اب کہنے کی عمر کیا ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا عمر ہی ہوگی۔ اب کہتے نام کیا ہوگا؟ بتا دیا نام کیا ہوگا، کیسی ہونی چاہیے، طرح طرح کے سوال۔ اب جب سوال کرتے گیا تھا جواب دیتا گیا پھنس گئے۔ اب گائے ذبح کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، گائے کو ذبح کیا، اس نے لکھا زبان کا ایک ٹکڑا اس مقتول کے اوپر لگایا گیا اور وہ زندہ ہو گیا اور اس نے بتایا کہ مجھے فلاں بندے نے قتل کیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ سب کچھ دیکھ چکے تھے، ان کا آخرت کے اوپر ایمان یقین پختہ ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی بات کے اوپر یقین پختہ ہوا تھا، تو رات کو ماننے لگ جاتے، دل نرم پڑ جاتے، ایمان آ جاتا۔ لیکن کیا ہوا؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، اللہ فرماتے دل ان کے نرم ہونے کے لیے اور سخت ہو گئے، پتھروں کی مانند بن گئے۔ تو یہ دو واقعے ان کی حیلہ سازی ہے اور اس چیز کی اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان کی ہے۔ تو سوال کرنا طرح طرح کے، کسی طرح بات ٹل جائے، مسئلہ جو ہے یہ عمل نہ کرنا پڑے، جان چھوٹ جائے، یہ یہودیوں کا شیوہ ہے، ان کی علامت ہے، مسلمانوں کا کام نہیں۔ پھر یہودیوں کے اندر کچھ علماء سو، برے علماء تھے جو ہے اپنے پاس سے تعویل کر کے غلط مسئلے لوگوں کو بتاتے تھے، جو ہے اپنی فالوورز بڑھانے کے لیے، لوگوں کو اپنے گرد جمع اور اکٹھا کرنے کے لیے، تو اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا۔ کہتے جی ہم جو ہے پکے جنتی ہیں، ہمیں اللہ نے جنت دینی ہے، اگر جنت کے اندر گئے بھی ہاں بس تھوڑے بہت 2-4 دن ہے، اس کے بعد جنت ہماری ہے۔ لوگوں کو اس بات کو گمراہ کیا ہوا تھا۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر کئی آپ کو لوگ ملیں گے جو کہتے ہیں ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کی امتی ہیں، اللہ کے محبوب نبی ہیں، ان کی امت اللہ ہمیں بڑا جنت میں کیسے ڈال سکتے ہیں؟ تو یہ ایک خام خیالی ہے اور ایک غلط ذہن اور غلط فہمی ہے۔ اللہ نے قاعدہ اور اصول بیان کیا، اللہ کے یہاں اصول کرتے ہیں، کسی کا نام نہیں چلتا، کسی کا مقام نہیں چلتا، کوئی عالم کا بیٹا ہے، کوئی ولی کا بیٹا ہے، پیر فقیر کا بیٹا ہے، حتیٰ کہ نبی اسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا اے فاطمہ اگر تم یہ سمجھے نا کہ میں محمد تیرا باپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تیرے کوئی کام ہوگا، ایسی بات نہیں، اپنے عملوں پر جائے گی۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃ، اللہ فرماتے ہیں گناہ کرو گے تو اسی طرح بدلہ ملے گا اور نیکیاں کرو گے تو اس کے مطابق جزا ملے گی۔ میں نے یہ نہیں دیکھنا یہ کس کا بیٹا ہے، کون ہے کون نہیں، میرے یہاں معیار عمل ہے، عمل کرو گے اچھے جنت دے دوں گا، نہیں کرو گے تو جہنم مل جائے گی۔ یہ اللہ نے معیار اور اصول بیان کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کا ذکر کیا، ان کی شان فضیلت مقام بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، آزمائش میں ڈالا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا اور انہوں نے اللہ کی آزمائش کو پورا کیا، اللہ نے انعام دیا، اللہ نے پوری کائنات کا، پورے لوگوں کا امام رہنما بنا دیا۔ دنیا کے اندر یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، حتیٰ کہ نبی اسلام کے دور کے اندر جو مشرک تھے وہ بھی کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے متبع اور پیروکار سبھی لوگ کہلاتے ہیں اور ان کی طرف نسبت کرنے کو فخر اور شرف سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کو مقام عطا فرمایا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو ان کا ذکر کیا کس طرح انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر کی، اللہ سے دعا کی، اللہ سے جو دعائیں مانگی تھی ان کے اندر ایک دعا یہ بھی تھی کہ اللہ ان لوگوں کے اندر، مکہ کی بستی کے اندر ایک رسول بھیجنا جو انہی میں سے ہو، ان کو تیری کتاب سکھائے، تعلیم دے، تیری قریب کرے، توحید کی بات، ان کو توحید کی دعوت دے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کیا اور نبی علیہ السلام اس چیز کا اقرار بھی کرتے تھے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ بھی تھی اور پھر اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اتنا مقام کس وجہ سے عطا کیا اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی ملت، اس کی پیروی کیا ہے، اذ قال ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم میرا مطیع اور فرما بردار بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے گردن کو جھکا دیا، اللہ کی فرما بردار بن گئے۔ تو آخر کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کیا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ لوگ گزر چکے، ان کے اعمال ان کے ساتھ اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جانا،
وہ کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے, تم نے ان کو برا کیوں نہیں کہا, اچھا کیوں نہیں کہا. اللہ نے کسی سے اس چیز کے بارے میں سوال نہیں کرنا. سوال اگر مجھ سے اور آپ سے ہونا ہے تو میرے اور آپ کے عمل کے بارے میں ہونا ہے کہ بتاؤ تم نے عمل کتنا کیا. عمل پہ آپ کی بات ختم ہو جاتی ہے. یہ آخری بات, آخری بیان اور آخری آیت ہے اس بارے کی. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلامی تعلیمات کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیجیے.